مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبانوں کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا. یعنی مسلمان جو ہیں صحابہ کرام جو تھے ہمارے، یہ مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے تبلیغ وغیرہ کے لیے، تو جہاں پر بھی مسلمان گئے وہیں کی زبانوں کو انہوں نے اپنایا اور اپنی بات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. کیونکہ کسی بھی علاقے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی زبان کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بات کا اظہار جو ہے ان سے کرنا ہے تو ان کی زبان ہی سیکھنا لازمی ہے. کیونکہ اگر اس طرح سے ہم اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ ان کو ہماری زبان سمجھ میں نہیں آتی، یا ہم ان کے علاقے میں ہیں اور ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم دونوں ہی طرف کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی زبان کو سمجھا جائے، تاکہ آپ نے جو اپنی بات کرنی ہے وہ انہی کی زبان میں کریں، تاکہ ان کو جو ہے وہ اصل مطلب سمجھ میں آ جائے. تو اسی طرح مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے ان کی زبانوں کو سیکھا. مسلمان جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی. یعنی انہوں نے تبلیغ و ہدایت کے لیے وہاں پر ان کی زبانوں کو سیکھا. زبان کے ساتھ پرستش کا کوئی شائبہ نہیں کیا گیا. یعنی مسلمان جس علاقے میں گئے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ان کی جو زبانیں ہوتی تھیں انہی کے ذریعے تبلیغ و ہدایت کا کام سر انجام دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ صرف اظہار کا ذریعہ ہیں، لہٰذا زبان کی پوجا نہ کی جائے، یعنی اس کو ایک اہم مقصد نہ بنایا جائے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ہلکا سا بھی شک یا شبہ نہیں ملتا، نہ ملکی سطح پر اور نہ ہی علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کی خبر ملتی ہے. مناقشت کہتے ہیں متنازع یا تنازع مناقشت تنازع کرنا. تو کہیں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی زبانوں میں جو ہے وہ تنازع نہیں ملتا. 20ویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھیں. یعنی 20ویں صدی تک جب لڑائیاں ہوتی رہی ہیں مسلمانوں کی، تو عالم اسلام میں زبانیں ان کا مقصد نہیں تھی، نہ ہی زبانیں ان کے جھگڑے کا اصل وجہ تھیں، کیونکہ اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی ہے. یعنی اصل اہم بات کس چیز کو حاصل رہی، کس چیز کو مقصد تھا کہ اصل چیز جو ہے اس کا مفہوم اور مطلب ہے کہ جس کے اظہار کے ذریعے جس کا اظہار ہم زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں. زبان جو ہے وہ صرف اظہار کا وسیلہ ہے. وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اسے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی اگر زبان کو بہت زیادہ اہمیت دے دی جائے تو بہت زیادہ مسائل اور خرابیاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، کیونکہ اسلام کی روح سے زبان کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم اسی کو اپنا مقصد بنا لیں، اسی پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، تو معاشرے میں، ملک میں، دنیا میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہے وہ لسانی مسائل جو وہ جنم لے چکے ہیں. یعنی 20ویں صدی تک جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں مخالفین کے ساتھ جو لڑائی تھی، ان کا کوئی مقصد زبان کو لے کر مقصد نہیں تھا. اب جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ لسانی مسائل میں، زبان کے مسائل میں پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے چکے ہیں. اب یہاں پر فرقہ واریت ہو گئی ہے، یہاں پر زبان کے مسئلے ہو گئے ہیں، یہاں پہ رنگ نسل کو لے کے مسئلے ہو گئے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں کہ اسی بنا پر مختلف اسلامی ممالک میں جو ہے وہ لسانی اختلافات بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم ان تمام مسائل سے جان چھڑانے کی کوشش کریں تو ہم اس سے کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ ہم علامہ اقبال کے جو افکار و خیالات ہیں، یعنی علامہ اقبال کی جو سوچ اور ان کے جو خیالات ہیں، اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ان پر غور و فکر کرنے کی مدد سے یقیناً ہم ان تمام مسائل سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ علامہ اقبال کی جو اہم تصنیف ڈاکٹر وحید قریشی کی جو اہم تصنیف ہے سیاسیات اقبال سے یہ لیا گیا ہے.